جی دوستوں السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ لڑائیاں ہو رہی ہیں، آہ جی پاجی بڑیاں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ دو بڑی لڑائی ہوئی ہیں۔ ان لڑائیاں کا حساب کتاب سارا تہاڈے سامنے رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سب سے اوپر ٹاپ پر آپ نے میرے تھمبنیل پہ دیکھا کہ حکومت وہی بنائے گا جسے سعودی عرب لائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا جو حکومت سازی جو پاکستان میں ہونے جا رہی ہے مطلب یہ حکومت بنے گی، یہ طے ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا الیکشن کال عدم ہو جائیں گے، اسمبلی میں کوئی بھی جماعت حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ وہ فلان ڈمکان، چند دنوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ اسمبلی اجلاس بلایا جائے گا اور حکومت سازی ہوگی۔ لیکن حکومت کون بنائے گا؟ وہ جس کو سعودی عرب لائے گا۔ سعودی عرب کیوں لائے گا؟ اس لیے لائے گا کہ پاجی ساڑھے کو پیسے نہیں ہے، ہم نے آئی ایم ایف کا 23 ارب ڈالر دینا ہے۔ اپریل میں ہمارے اوپر قسط ہے، ایک بھاری قسط جو ہم نے ادا کرنی ہے آئی ایم ایف کو، اور پھر ان کے پروگرام میں جانا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جولائی میں۔ وڈیاں رقم ساڈے کول نہیں ہے پاجی، اسی کتوں دے گے؟ ہم نے پیسے مانگنے ہیں جو وعدے موادے کر کے آئے ہیں میاں نواز شریف، سعودی عرب سے، قطر سے، یو اے ای سے، ان سے پیسے مانگنے ہیں کہ پاجی سانو حکومت چلان لئی بھی پیسے دو تے آئی ایم ایف نو دین واسطے بھی سانو پیسے دو۔ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ہمارے سورس آف انکم ہے نہیں ہماری کنٹری کے، ہم لڑائیاں لڑتے رہتے ہیں اور معیشت کی طرف دھیان نہیں دیتا کوئی بھی۔ کس طرح سے گزارا کرنا ہے غریب عوام نے، ان کا کیا ہونا ہے، مطلب کسی نے پرواہ ہی نہیں۔ ہمارا کیمرہ گھومتا رہتا ہے چند سیاستدانوں کے گرد، چند ایجنسیز کی خبریں دینے پر، اور سپریم کورٹ کے وہ ہائی ایلیٹ کے کیسز جو ہیں ان کے گرد ہی ہم گھومتے رہتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کون خودکشی کر رہا ہے، کون خودسوزی کر رہا ہے، کون سی ماں غربت کے باعث اپنے بچوں کو لے کر نہر میں چھلانگ مار دیتی ہے۔ یہ ہمیں ان باتوں سے ہمیں غرض ہی نہیں، پبلک سے ہمیں غرض ہی نہیں ہے۔ خیر، ٹیکسز آئیں گے بہت سارے، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں۔ آتی ہی یہ حکومت جو ہوگی وہ غیر پاپولر ہو جائے گی، ان پاپولر ہو جائے گی، اس لیے کہ ٹیکسز لگائیں گے۔ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے بھائی، آئی ایم ایف کرا پی آئی اے بیچو، اسٹیل مل بیچو، وہ ہم کچھ کر نہیں رہے، اور یہ سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ایسے ہاتھی ہیں جو نگلے جا رہے ہیں، ہمیں کھائے جا رہے ہیں۔ ہاتھی ویسے نگلتا نہیں ہوتا، وہ تو بیچارہ کابوت کھا کے گزارا کر لینا، گھاس پھوس۔ یہ تو نگلنے والے اور ہی مگرمچھ ہوتے ہیں، مگرمچھ ہی کہہ لیں۔ یہ جو ادارے مگرمچھ بن گئے ہیں، جو نگل گئے ہیں ہماری معیشت کو، اور یہ کمانے والے ادارے تھے۔ کبھی پی آئی اے سے سنگاپور اپنا ایئرپورٹ بنواتا تھا، کبھی پی آئی اے سے پی آئی اے دبئی کا ایئر سروس لانچ کرتا تھا۔ ہوں اسی کھڑے ادارے کنگلے، ریزن ہم خود، ہمیں نہ مینجمنٹ آئی، نہ ہم نے ملک کیا یار، ملک کی اقتصادی حالت کیا ٹھیک کرنی تھی، چند ادارے ٹھیک نہیں کر سکے۔ بہرحال سعودی عرب آیا ہوا ہے پاکستان میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کچھ خبریں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں جو بہت سارا دھیان دیتے ہیں پاکستانی پالیٹکس پہ، وہ ویورز، انہیں پتہ ہے کہ سعودی عرب آیا ہوا ہے، اس کے نمائندگان گھومتے پھر رہے ہیں۔ وہ جو اقتدار کی غلام گردشیں جیسے میں کہتا ہوں نا، جنہیں میں کہتا ہوں، وہاں گھومتے پھر رہے ہیں، اور جوڑ توڑ کروانے میں وہ بھی شامل ہیں۔ اور قطری شہزادے تو آپ نے دیکھ لیے تھے جب میاں نواز شریف وقت سے پہلے تقریر کرنے آیا تھا اپنی فتح کی، اور واپس چلا گیا تھا جاتی عمرہ۔ وہاں ماڈل ٹاؤن میں آپ نے قطری شہزادے بھی دیکھ لیے تھے، اور کچھ سعودی شہزادے بھی چل پھر رہے ہیں جن سے روکا گیا ہے کہ کیمرہ ان پہ نہ مارا جائے۔ وہ حکومت بنوا رہے ہیں، اور حکومت بن رہی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مل کر۔ لیکن اس سے پہلے لڑائی ہوئی ہے بڑی شدید بلاول بھٹو کی اور اسحاق ڈار کی۔ لڑائی کیوں ہوئی ہے؟ بلاول بھٹو نے کہا
وہ یوم تشکر کا وہ جو جلسہ کر رہے تھے بلاول بھٹو، جس میں انہوں نے پیر اف پکارا کو بھی للکارا اور مولانا فضل الرحمان کو بھی للکارا کہ میں 2 سیٹوں سے جیتا ہوں، ایک میں نے خالی کرنی ہے، اتنے آ جاؤ ذرا مقابلہ کر کے دیکھ لو، جڑے تسی کہندے ہو نا دھاندلی ہوئی یہ ہوا وہ ہوا سندھ میں، آؤ ذرا مقابلہ کرو دوویں، مولوی بھی آگے کھڑا ہو جائے اور پگاڑا بھی آگے کھڑا ہو جائے۔ سچ یہ نظر آ رہا ہے کہ کم از کم سندھ کی حد تک تو جو ریزلٹس ہیں وہ 45 کے فارم 45 کے عین مطابق ہے، اور ایک طرف بندہ کوئی ایم این اے جیت رہا ہو 1,20,000 سے اور دوسرا مخالف کینڈیڈیٹ لے رہا ہو صرف 8,000 ووٹ، تو وہاں کتنی دھاندلی ہو سکتی ہے؟ اور ضرورت کیا ہے؟ مطلب جتنے بھی ریزلٹس ہیں سندھ کے وہ اسی طرح کے ہیں کہ کوئی مقابل ہی دور تک، بلکہ بہت دور تک پیپلز پارٹی کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے وہاں کسی اور کے ساتھ نا، وہ سنگل پلیئر کے طور پر وہ چھائے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے۔ بلاول نے اس جلسے میں یہ کہہ دیا کہ میں کہندے سی کہ 3 سال اسی حکومت کریں گے نون لیگ والے، اور باقی کے 2 سال بلاول صاحب آپ وزیر اعظم بن جائیں، تو اس نے کہا، بلاول نے کہا کہ میں یہو جی وزارت عظما تے مٹی پانا، مطلب یوں کہہ لے، آسان لفظوں میں کہہ لے کہ مجھے ایسی وزارت عظما نہیں چاہیے مانگے تانگے کی، مجھے جب وزیر اعظم بنائیں گے یہاں کے عوام، پاکستان کے عوام، تب میں وزیر اعظم بنوں گا، ادروائز میں یہو جیاں وزارت عظما نہیں چاہیے۔ ہاں البتہ اس نے یہ کہا کہ ابا جی میرے صدر بن رہے ہیں، صدر پاکستان بن رہے ہیں آصف علی زرداری، جو ان کے درمیان وعدے موعدے ہوئے ان کے مطابق یہ بھی ایک بات طے ہے کہ سرفراز بھٹی جو ہے، جو باپ پارٹی چھوڑ کر وزارت داخلہ چھوڑ کے نگران وزیر داخلہ تھا ہمارے ملک کا، اس کو چھوڑ کر وہ پیپلز پارٹی میں آئے، اور اب وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی وہاں حکومت بن رہی ہے، جسے سپورٹ کر رہا ہے مولوی فضل الرحمان بھی۔ ہاں جی یہ بھی آپ کو بتا دوں، وہاں کر رہا ہے سپورٹ انہیں، اور مسلم لیگ نون بھی وہاں سپورٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی کو، اور سندھ کے بعد بلوچستان، دونوں صوبوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ اسی لیے پنجاب جو ہے مریم نواز کے لیے آسان ہو گیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور کچھ دوسرے دھڑے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، آزاد امیدواران کا بھی ایک لمبا ٹولہ مریم نواز کے ساتھ ہے، اور یہاں حکومت بن جائے گی۔ بلاول نے یہ کہنا تھا کہ اسحاق ڈار تے روڑا پاتا، اسحاق ڈار کون ہے آپ جانتے ہیں؟ جب بھی وزیر داخلہ پاکستان کا بنا اس نے ٹیکسز کی انتہا کر دائیں سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے نواز شریف کے، اس کا سمدھی بھی ہے، رشتہ داریاں ہیں، اور ایک دوسرے دی کدی کہندے سی پینچراں والا ہے، مطلب اندے ابے دی پینچراں دی دکان سی، سائیکلان پینچر لانا سی، پھر داتا صاحب میں جا کے اس نے بیٹھنا شروع کر دیا داتا صاحب دربار پر، اور پھر رنگ لگتے چلے گئے، رنگ لگتے چلے گئے۔ اب اس نے کہا ہے کہ ہمیں چھرا گھونپا ہے بلاول بھٹو نے۔ ایک بات طے تھی کہ یہ جو ہمارے درمیان فارمولہ طے ہو رہا ہے حکومت سازی کا، ان دے باہر کوئی کسی نے گل نہیں کرنی، حالانکہ یہ باتیں پہلے ہی باہر آ گئی تھی، کب سے 2 ہفتے ہو گئے اس الیکشن کو ہوئے، اور جب سے حکومت سازی کی باتیں ہو رہی ہیں، جب سے ان کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے آصف علی زرداری کے ساتھ شہباز شریف کی، تب سے بات یہ باہر ہے، اور جرنلسٹ سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر یہ فارمولہ بتا رہے ہیں کہ 3 سال شہباز شریف وزیر اعظم اور 2 سال بلاول بھٹو، یہ پہلا ان کا معاہدہ تھا، پہلی بات تھی جو انہوں نے کی، اور بلاول نے اس کی تصدیق کی ہے، جرنلسٹ کمیونٹی کی تصدیق کی ہے کہ تہاڑی گل سچی ہے، تہاڑی خبر سچی ہے، لیکن ساکدار چوڑا ہو گیا کہ ہاں ہاں جی انہیں کیوں کیا جلسے دے وچ۔ بھئی ایک بات پہلے سے کلیئر ہے، سب کو پتا ہے، ایک فارمولہ لوگوں کے درمیان طے ہو رہا تھا، تو اس میں چھنج ڈالنے والی کون سی بات ہے؟ بہرحال وہ مختلف نیوز چینلز پہ چھنج ڈال رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کے آپ کو پتہ ہے ترجمان جو ہیں وہ کس طرح سے منہ توڑتے ہیں، تو اسحاق ڈار کا بھی منہ اچھی طرح سے توڑ دیا جائے گا، اور بلاول کو ڈائریکٹ ہونے کی کوشش جو کر رہا ہے اسحاق ڈار، وہ کہتے کہ یہ بندے دی گل کا جواب دینا ہی ساڑھے واسطے ٹھیک نہیں ہے گا۔ بلاول اور اسحاق ڈار کی لڑائی کا کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، ایک بڑی لڑائی پڑی ہوئی ہے ہمارے سوشل میڈیا پر ان دنوں، اور وہ ہے وہ رائے
ثاقب کھرل نام کا ایک جرنلسٹ ہے یہیں لاہور کا، اور یوٹیوبر ہے بیسیکلی، کہ پی ٹی آئی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا یہ سارے لوگ. تو وہ لگے ہوئے ہیں، مطلب جرنلسٹ جو ہوتا ہے یار وہ تو بڑا بڑا غیر جانبدار سا بندہ ہوتا ہے. اسے پارٹیوں کے ساتھ مطلب کسی کی سائیڈ لینا، حق سچ پہ تو لی جا سکتی ہے لیکن ہر وقت کسی کی سائیڈ لینا. ہم میاں نواز شریف کے خلاف مطلب میاں نواز شریف پہ تنقید کرنے والی جو بات ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں، آصف علی زرداری پہ جو تنقید کرنے والی بات ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں، ہم عمران خان پر تنقید کرنے والی جو بات ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں. اس لیے اسی کرائے دے کر رہے ہیں. اور یہ لوگ جو کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جرنلسٹ کے روپ میں، موجہ کرتے پاجی، فارم ہاؤسز، گھوڑے، یہ وہ فلان ڈمکان، ان کے پاس جلدی آ جاتا ہے سب کچھ ہے. اس نے ثاقب کھرل نے، ویسے کھرل ہندے بڑے ہور طرح دیا، بڑے دلیر اور بہادر لوگ اور حق سچ کا ساتھ دینے والے، پتہ نہیں وہ ہمارے ہیرو رہے اس مٹی کے، اس دھرتی کے. احمد خان کھرل گورے کے خلاف لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے. تے ایسی جڑے جرنلزم کھرل ویکھنے اج کل، ثاقب کھرل ہویا، اس تو پہلے اسد کھرل لیے، وہ یہ تو ہور ہی طرح دے یار. خیر، اس نے رائل پارک میں ایک چھاپا مارا، لکشمی چوک میں. جرنلسٹ چھاپے بھی مار دے پاجی، ساری بات بتا رہا ہوں تفصیل کے ساتھ. یہ رائل پارک کیا ہے؟ یہ لکشمی چوک کا یہ رائل پارک، کبھی ہمارا سینما جب آباد تھا، ہمارے فلم اسٹوڈیوز جب آباد تھے، تو یہ پورا رائل پارک جو ہے یہ سینما اور فلم پروڈیوسرز کا یہ علاقہ تھا. وہاں ان کے ڈسٹریبیوٹرز بیٹھتے تھے، وہاں فلم ساز بیٹھتے تھے، وہاں ڈائریکٹرز بیٹھتے تھے. یہ سارے آفسز بک ہوتے تھے، مطلب ان کے ہوتے تھے، کیونکہ فلم نگری آباد سی. فلم نگری اگر اس کا گڑھ ملتان روڈ، شاہ نور اسٹوڈیو، باری اسٹوڈیو اور ایورنیو اسٹوڈیو تھا نا، یہاں جہاں فلم بنتی تھی. آگے چلے جائیں تو شباب اسٹوڈیو جو اب سید نور نے خرید لیا ہے. اسی روڈ پر پیچھے آئے اسٹیشن کی طرف تو آ جاتا ہے لکشمی چوک. لکشمی چوک کھانے پینے کے حوالے سے بھی مشہور ہے. سینما گھر ہوتے تھے وہاں بڑے بڑے، اب جو کچھ ورک شاپیں، کچھ شو روم بن گئے. یہ رائل پارک میں ڈیرا تھا فلم سازوں کا، ڈسٹریبیوٹرز کا، ہدایت کاروں کا. ایکٹر آتے تھے وہاں، ایکٹریس، مطلب عجیب دنیا تھی، خوبصورت دنیا تھی، روشنیوں کی دنیا تھی. لیکن اب وہاں پرنٹنگ پریس لگے ہوئے ہیں. ظاہر ہے انہوں کا چوگا چوڑ ہو گیا، وہ گئے تو وہ جگہ جو ہے وہ مطلب پرنٹنگ پریس پہلے بھی وہاں تھے لیکن بڑی محدود تعداد میں، اور کچھ یہ جو ڈمی اخبارات ہوتے ہیں، چھوٹے اخبارات ہوتے ہیں، ان کے آفسز بھی وہاں تھے. وہ بھی آہستہ آہستہ نکلتے چلے گئے. اکا دکا اب بھی ہے لیکن زیادہ پرنٹنگ پریس کا وہاں بزنس ہے. اور پرنٹنگ پریس کا جب نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں کتاب آتی ہے کہ کتاباں چھاپیاں ہوں گی یا نہیں پاجی. کتاباں اتنے نہیں چھاپیاں، کتاباں والا بھی دور ختم ہو گیا. یہ جو چند پبلشرز رہ گئے ہیں، بکس چھاپتے ہیں جو شاعروں کی، ادیبوں کی، تاریخ دانوں کی، اکا دکا، وہ بھی اکا دکا ہے. بس باکسز بن رہے ہیں، پیکنگ کا کے لیبل بن رہے ہیں، اور اس طرح کی پرنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، مطلب کاروباری دنیا. تو وہاں ثاقب کھرل صاحب جو ہے وہ ایک دوسرا جرنلسٹ ہے عمران ارشد، اس کے ساتھ چھاپا مارتا ہے اور وہاں پکڑ لیتا ہے بیلٹ پیپر مبینہ طور پر. میاں نواز شریف کے حلقہ جو ہے 150 کا 15 کا منصیرہ والا، اور پھر الیکشن بھی ہو گیا، رزلٹ بھی آ گیا، کہانی بھی ختم. لیکن اس نے جا کے جی پکڑ لی. اس پہ سمیع ابراہیم اور یہ جو عمران ریاض خان ہے نا، ان کے درمیان لڑائی چل رہی ہے. بڑی مزے کی لڑائی ہے. یہ بھی بتانے لگا ہوں کہ وہ چھاپا مار لیا، وہ ویڈیو لگا دی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے، ثاقب نے خود یہ کر دیا وہ کر دیا، اور وہ دکھا رہا ہے بیلٹ پیپر چھپے ہوئے نیچے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور اے تسی کہیں چھاپے، اور 15 تے کال کرو، یہ کرو وہ کرو. اچھا ٹیکنیکلی یہ جو خرابیاں کرتے ہیں نا،
इनको बाद में समझ आती कि हमने क्या कर दिया, कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया। तो ये जो बैलेट पेपर है कौमी असेंबली का, आप जानते हैं जिन्होंने वोट डाला है वो उनके हाथ में ग्रीन बैलेट पेपर दिया गया कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਓ, दैट्स ऑल, वोट पा दो। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਛਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। खैर वो जब लोगों ने देखा उन्होंने कहा ये की बकवास है, चिट्टे बैलेट पेपर नहीं होंगे इसके कौमी असेंबली के। तो कुछ चैनल जो पीटीआई के मतलब सियाणिया के चैनल उन्होंने दवा दव वीडियोज ही उड़ाती है ना, लेकिन कुछ ने लगाए रखी अभी तक मौजूद है। क्या देखो जी छाप रहे और थल्ले लोग हंस रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने अब जो इमरान रियाज खान है रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वही बात कि आपको छोटा सा एक झूठ बोलो और आपके मिलियंस में चले जाएं सब्सक्राइबर्स और आपको लाखों नहीं करोड़ों रुपया आना शुरू हो जाए सोशल मीडिया से। घोड़े रखो, फार्म हाउस बनाओ, महल्लात बनाओ, एक अद्धा झूठ और बोल लिया करो। फिर वो पिछले दिनों आप जानते हैं कि उन्हें उठाया भी गया, कुछ अर्सा वो गायब रहे। पहले वो क्लीन शेव थे, फिर जी बहुत वजन घट गया, वजन भी पूरा खैर से, और बोला नहीं जा रहा है इनसे, बात नहीं हो रही। वो बोल भी रहे हैं बड़ा गज गज के, और दाढ़ी भी रख ली है। और क्या कह रहे थे कि एक दिन मैं सुन रहा था कि मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ आजकल, और कुरान मजीद तो बातें करता है, उसमें कुरान मजीद में सच का साथ देने की बड़ी बात है, सच्ची बात करने की बड़ी बात है। यार कुरान मजीद तो दर्स देता है मोहब्बत का, नफरतें खत्म करने का, सच का साथ देने की बात करता है कुरान मजीद। मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे नबी पर नाजल हुआ है पूरा कुरान मजीद। लेकिन ये एक तरफ मजहब को भी आड़ बनाते हैं और दूसरी तरफ झूठ भी बोले जाते हैं। इमरान रियाज ने पूरा वाकया सुनाया जी कि मेरे दोस्त हैं, छोटे भाई है राय साकिब खरल और इमरान अरशद, एक हम न्यूज में काम करते हैं, एक न्यू न्यूज में काम करते हैं, और ये खाना खा रहे थे गुलबर्ग में। तो वहां एक बंदा आया, उसने पहचान लिया इन्हें। ये इमरान रियाज बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, इमरान रियाज बता रहा है, सुनते जाएं। वहां पहचान लिया एक बंदे ने इन्हें जी, और पहचान के उसने कहा जी मैं आपके साथ फोटो बनवाना चाह रहा हूँ। तो वो पास गया, फोटो बनाई और कहने लगा कि राय पार्क में, लक्ष्मी चौक में ये काम हो रहा है, बैलेट पेपर छाप रहे हैं, आओ बेटियान हुने वखावा। तो ये जर्नलिस्ट जो है, ये छोटे भाई मेरे, ये भागे उसके साथ, अब चले गए राय पार्क, इन्होंने जाके छापा मार दिया। फला मशीन पे, इतनी मशीनें थी और फला मशीन पे ये छप रहे थे। वहां लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस को बुलाया गया, 15 पे कहा गया कॉल करो, लेकिन देखा कि वहां कुछ 2 नंबर लोग आ गए और इन्होंने 2 नंबर लोगों ने हमारे मोबाइल छीन लेने हैं। और उन अजनबियों में से एक बंदा इन्होंने देखा, एक नौजवान उनका बड़ा हमायती नजर आ रहा था उन्हें कि हमारा अपना कोई बंदा है, हमारा हमायती है। इन दोनों ने उसे अपने मोबाइल पकड़ा दिए और उसे कहा कि फलां जगह पे हमारी गाड़ी खड़ी है, वहां चले जाओ और अपना मोबाइल हमें दे जाओ, हमने कुछ और फुटेज बनानी है। तो वो लड़का लेके इन दोनों का मोबाइल वहां चला गया कि हमारे यहाँ मोबाइल छीन ना ले, और उसका मोबाइल उसने ले लिया राय साकब ने, और उनके जो चिट्टे नजर आते हैं बैलेट पेपर है ग्रीन, लेकिन चिट्टे नजर आते हैं। माफी है भाई, किन्ने क झूठ तुसी बोलने होंगे यार, कैसे कैसे दावे हैं और झूठ कितने कितने बड़े हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये वाइट बैलेट पेपर, वो ग्रीन होता है जो सरकार छापती है ना, चिट्टा नहीं होता। ये चिट्टा ही छपवा के चंद बैलेट पेपर और उस पर ये वीडियो बना रहे हैं। ये एक बोतल नजर आ रही है आपको, एक बोतल, ये मैं वीडियो चलाता हूँ, वीडियो में देखें, ये बोतल के ऊपर लेबल है ग्रीन कलर का, वो ग्रीन नजर आता है उसी कैमरे चो, उसी मोबाइल चो। बैलेट पेपर जो है वो वाइट नजर आते हैं। वो बैठा कह रहा है इमरान रियाज, जिसकी बड़ी बातें हो रही हैं, क्या चिट्टे चिट्टे नहीं है ग्रीन सी, रिजल्ट खराब हो जाए। भाई इस बोतल के लेबल का रिजल्ट क्यों नहीं खराब हुआ ये बता। अरे यार बस करो जो, बस कर जो, कितना बेवकूफ बनाना है इस कौम नूं जिहड़ी ते मिलियंस दे विच सबसक्राइब कर दियो यार।
ਭੇਡ ਚੱਲ ਲੱਗੀ ਆ ਲੱਗੇ ਬਗਰ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ और ये हो गया वो हो गया। ਭਾਜੀ ਬਣ ਜਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ देखा है ना कि वो बोतल जो है मतलब जो भी इंक्वायरी करने वाला बंदा है ये तो मैंने पकड़ा ना उस वीडियो में से कि ए बोतल का लेबल ग्रीन नजर आ रहा है इन्हों के बैलेट पेपर जेड़े है वो चिट्टे नजर आ रहे हैं फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं कान छिट्टा है। वो कान छिट्टा वाली मिसाल आपने सुनी हुई है ना। इतने ये यार झूठे हैं। अच्छा समी इब्राहिम ना थोड़ा सा सियाना है वो आप जानते हैं उसके साथ बेचारे के साथ गलत भी हुआ था एक हमने बड़ी मजम्मत की थी। वो भी यूट्यूबर है बेसिकली बड़ा हमायती है पीटीआई का जर्नलिस्ट नहीं वो बंदा रहिंदा जेड़ा सियासी जमातां दा हमायती बन जाता है। मैं आपको साफ बता दूं हम बात कर रहे हैं तो सच की बात कर रहे हैं यार सच दिखा रहे हैं आपके सामने। हमने मेरे कितने व्लॉग आपने देखे होंगे मियां नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हुए वो जो कैप्टन सफदर उस पर तनकीद करते हुए मरियम पर बिलावल पर असद जरदारी पर बुशरा बेगम पर बीबी पर नवाज शरीफ पर हम क्यों नहीं किसी की पार्टी बन जाते किराए के घर क्यों धक्के खाने फिरने मतलब गुरबत ही गुरबत और अमारत ही अमारत झूठ बोलने। मैं अगर यहाँ बैठ के झूठ बोलना शुरू कर दूं इधर के उधर कलावे मलाई जावा तो यार मेरे पीछे भी आ जाएंगे मिलियंस। लेकिन लानत है मेरी उस कमाई पर जो मैं झूठ बोल के बकवास करके कमाऊं। शर्म आनी चाहिए मुझे और गुमराह करूं अपने आवाम को पब्लिक को जो मुझे देखते हैं 1000 देखते हैं 2000 देखते हैं 200 देखते हैं जितने भी देखते हैं गुमराह करूं। मैं कितने बख्शा जाऊंगी किड़ी मुसलमानी मेरी थी। समी इब्राहिम से आना है उसके साथ ज्यादती ये हुई थी कि वो बोल टीवी के बाहर खड़ा था तो खुसरिया को चपेड़ा मरवाइया गई शायद उसके पीछे वो पोनी शोनी है ना तो वो यंगस्टर्स ने या जिसने भी मरवाई वो थप्पड़ मरवाए कुट कटापा चढ़वाया समी इब्राहिम को। उन्होंने सोचा होगा कि इसके पीछे भी पोनी वाले भी थे वो खुश रही मारन हिजड़े हमारे लिए बड़े काबिल इज्जत है भाई ये जेंडर भी हम इज्जत देते हैं सबको। लेकिन उन्होंने आगे चिपेड़ा पूरा मारी मतलब इस तरह का भी उस पर तशद्दुद हुआ और हमने बड़ी उसकी भी मजम्मत की ज्यादती की गई। वो सियाना है कुछ इनमें से उसने कहा कि यूज हो गया जय साकब खरड़ ना जो छोटा भाई है इमरान रियाज का और इमरान अरशद भी छोटा भाई है उसका ये यूज हो गया है तो अब जरूरत ही नहीं है बैलेट पेपर्स की। तो ये क्या सारे का सारा ड्रामा और क्या कर रहे हो आप लोग। मतलब उसने एक तरह से डांटा है और इन्हें चुप करवाने की कोशिश की है लेकिन ये चुप होने वाली नस्ल नहीं है वो लोग नहीं है। कोई ना कोई ऐसा झूठ ला के अवाम के सामने रखना है लोगों के सामने रखना है। 1 मिलियन का मतलब होता है 1 लाख सॉरी 10 लाख 4 साढ़े 4 लाख 4 साढ़े 4 मिलियन इमरान रियाज खान साहब आपके सब्सक्राइबर्स हैं। आप लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमाते हैं यूट्यूब पे बैठकर और इस तरह के झूठ बोलते हैं। कुछ ख्याल कर लो यार। अगर अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं तो ये ना करो। ये प्रूफ सबके सामने है। आप फिर भी कहे जा रहे हैं कि नहीं ये कान छिक्का है बैलेट पेपर ग्रीन नजर आ रहे हैं सबको उसी कैमरे से। अल्लाह हाफिज।